اس نے کہا کیا؟ کہا ان اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے مقابلے میں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا، یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے۔ اس حضرت امام جنت مقام کا سر نوکے نیزہ پہ بول اٹھا، اس نے بتایا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ میرے والی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا ان کو تو بیگانوں نے قتل کرنا چاہا تھا اور مجھے تو انہوں نے قتل کیا جنہوں نے صبح کی نماز میرے پیچھے پڑھی ہے۔ ان کو تو قتل کیا تھا انہوں نے جو کفر کے علمبردار تھے، میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی جن کی داڑیاں بھی سلامت تھیں اور جنہوں نے لمبے لمبے کرتے بھی پہنے ہوئے تھے، عربی بھی بولتے تھے، اذانیں بھی کہتے تھے، اقامتیں بھی کہتے تھے، میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کے بغیر زندہ رہے نا، اور غار میں جا کے چھپے۔ میں چھپا نہیں ہوں، میں میدان میں آیا ہوں۔ ہاں، انہوں نے اپنے دین کو بچایا چھپ چھپا کر کے، اور میں نے اپنے دین کو بچایا ڈنکے کی چوٹ پر چل کے۔ سر نیزے پر چڑھ گیا لیکن دین میرا سلامت ہے، میرا اس وقت گفتگو کرے تو بڑی لمبی گفتگو ہے، بل وہ اتفاق سے شہر نینوا کا ذکر آیا تو باتیں چند کر دیے۔ ہاں جی، مسخر رسول جبینہ، وہ فرشتے وہ جنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی پیشانی کو جھاڑا ہے، صاف کیا ہے۔ اس سے مراد وہ بچپنے کا نہیں، جب گرد پڑی ہوگی تو پوچھا ہوگا نا، یعنی ہم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مسخر رسول جبینہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی پیشانی کو پوچھا ہے، فلہ بریق فی الحدود، اور اس کے رخساروں پر وہ سرکار کے ہاتھ کی چمک موجود ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے نا، امام قسطلانی نے لکھا کہ رات کے وقت صحابہ جانے لگے، رات اندھیاری ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، دشمنوں کا دور ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے ہم ہتھیار باندھ کے سویا کرتے تھے اس خطرے سے کہ پتہ نہیں کس وقت للکار پڑ جائے۔ تو وہ وقت ہے، دیر تک بیٹھے رہے، رات اندھیاری ہو گئی، جانے لگے، عرض کہ یا رسول اللہ رات اندھیاری ہے، گرد و نواح میں دشمن بڑے ہیں، تو اب کیا کریں؟ سرکار نے اس طرح لاٹھی پر ہاتھ پھیر کے نا کہا یہ لے جاؤ۔ جب باہر گئے جناب لاٹھی روشن ہو گئی، جس آگے آپس میں جدائیں ہونے لگے تو لاٹھی ایک ہے اور عاجز مند بہت سارے ہیں، یا کنار و صد بیمار، تو اب کیا کریں؟ ان کا لاٹھی سے لاٹھی لگاؤ، لاٹھیاں سے لاٹھیاں لگا کے سب کی لاٹھیاں روشن ہو گئی۔ اب وہ ہاتھ ہے، کہا جس طرح وہ لاٹھیاں اس لاٹھی سے لگی جس کو سرکار نے چھوا تھا تو سب لاٹھیاں روشن ہو گئی، اب حسین کی لاٹھی لگاؤ کہ سب کی لاٹھیاں روشن ہو جائیں۔ سرکار نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے پر چمک موجود ہے۔ ابواہ من اولیاء قریش، ساری دنیا کی اقوام میں سے قریش افضل ہیں، اور قریش میں سے بنی ہاشم افضل ہے، اور بنی ہاشم میں سے عبد المطلب افضل ہیں، اور ان میں سے سب سے مدینے والی سرکار افضل ہے، اور پھر ان سے جو پیدا ہوئے وہ پوری کائنات کے انسانیت سے وہ افضل ٹھہریں گے جو ان کے بعد آئے گی۔ اس لیے ابواہ من اولیاء قریش وجدہ خیر الجدود، ان کے باپ جو ہیں وہ سارے قریشیوں ہاشمیوں مطلبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے نانا کریم جو ہیں وہ ساری کائنات کے نانوں سے افضل ہیں، اس لیے ان کی برابری کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ جنات کی بولی تھی۔ کہ جس وقت وہ یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جس وقت کہ وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف وہ بھاگ کے گئے۔ عام طور پر اباق کا لفظ استعمال ہوتا ہے مالک سے کوئی غلام بگوڑا ہو جائے، ڈیفالٹر ہو جائے، ڈیزرٹر، تو اس کو کہتے ہیں، لیکن اس جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کیا۔ اب یہ پیغمبر کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ رب کہتا ہے میرا غلام ہے، مجھ سے پوچھے بغیر کیوں چلا گیا؟ اس لیے اباق سے اسے تعبیر فرمایا۔ قصہ کیا تھا؟ قوم سیدھے راستے پر نہیں آ رہی تھی، یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب تم پر عذاب آنے والا ہے، بچو اس سے۔ قوم پھر بھی نہ مانی، آپ نے وہ بستی چھوڑی، ان کا چلتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے پر آئے،
عام مشہور ہے وہ سمندر کے کنارے پر ہے، سمندر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمندری علاقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بغداد کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، عراق کے علاقے میں تو براہ راست سمندر تو بصرے والی طرف پڑتا ہے، ادھر تو کوئی سمندر پڑتا ہی نہیں۔ اس جگہ جب آئے تو کشتی پر بیٹھ کے پار جانے لگے، یہ دریائے فرات ہے، اب کشتی میں بیٹھے، کشتی لگی ڈولنے، اور کیوں بھاگنا کیوں چاہا؟ کہا بات اصل میں یہ ہوئی کہ جس وقت عذاب کے آثار نظر آئے وہاں کے دانشوروں نے مل کر کے قوم سے کہا بھائی سچ مچ یونس نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہونے والی ہے، باہر نکل آؤ بچوں سمیت اور توبہ کرو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ توبہ ہے، فریب کے ذریعے سے اللہ کے غضب سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے بھائیو توبہ کرو اپنے اپنے گناہوں سے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، کوئی گناہ کیا ہے توبہ تو بھی کرو، کوئی نہیں گناہ کیا تو بھی توبہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا عذاب ٹل گیا توبہ کی، تو اب اگر میں واپس جاؤں تو قوم مجھے کہے گی جھوٹا ہے، کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے بھاگ کے جانا چاہا۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی لگی ڈولنے، تو وہ سارے لوگوں نے کہا اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، تو اب اس کا وزن کم کرنے کے لیے کوئی بندہ جو ہے وہ دریا میں پھینکنا پڑے گا۔ ان کا بندہ کون سا؟ کہا قرآن اندازی کرو۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس وقت قرآن مجید کہتا ہے فساہما، جا کر کے قرآن اندازی میں شریک ہوا، فکان من المدحضین، دھکیلے میں سے تھا، یعنی انہوں نے انہیں دھکا دے کر کے دریا میں پھینک دیا۔ آگے مچھلی منہ کھولے بیٹھی تھی، اس نے ان کو منہ میں لے لیا۔ اللہ کریم فرماتے فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اس کو مچھلی نکل گئی، وہ اپنے آپ کو خود ملامت کرے۔ دیکھا نبی کے ضمیر میں کیسی زندگی ہے۔ اب جب مچھلی نے نکل لیا تو زندگی کی کوئی تو امید نہ رہی، لیکن رب سے شکایت نہیں کی، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ اللہ کریم میں بڑا شرمندہ ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن نے ان کے اس مزاج کی داد دی، فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیحیں کہنے والا نہ ہوتا، یہ بات سمجھنے والی، اگر وہ تسبیحیں کہنے والا نہ ہوتا تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک قید رہتا۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی تسبیح کو مقدمات میں، سزاؤں میں بچانے کا دخل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تسبیح کو دخل ہے۔ یہ جو لوگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مقدموں میں، جھگڑوں میں، مصیبتوں میں پڑھتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے۔ رب نے خود بتایا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا نا تو پیغمبر ہونے کے باوجود بھی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ آپ اپنے میرے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے آپ یہ پڑھا رہے ہیں، اس کا نام آیت کریمہ مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ غضب الہی سے بچنے کا بڑا مخصوص ذریعہ ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، جھگڑا آ جائے، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں۔ میں خود روزانہ پابندی کے ساتھ الحمدللہ پڑھتا ہوں، اس کو رد مصائب میں، مصائب کے ٹالنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید کا صاف طور پر کہنا اگر وہ تسبیحیں کہنے والا نہ ہوتا، اس کا مطلب لولا شرطیہ غیر عاملہ کی ترکیب مولا مرتضیٰ کا مذہب ہے۔ آپ فرماتے کلام اگر لفظوں میں مثبت ہو تو معنی منفی سے ہیں، اگر لفظوں میں منفی ہو تو پھر معنی اس کا مثبت ہوتا ہے۔ یہ لولا منفی ہے نا، اگر وہ تسبیحیں کہنے والا نہ ہوتا، اس کا مقصد یہ ہے وہ تسبیحیں کہنے والے تھے۔ یہ مولا مرتضیٰ کا مذہب ہے۔ اب جناب قیامت تک جو بات کو سمجھتا رہے گا، اس کا ثواب جناب مولا مرتضیٰ کو کلیکٹیولی پوری روئے زمین کے جو علماء ہیں، دانشور ہیں، سب کا ثواب جائے گا مولا مرتضیٰ کو نہیں، پھر کثرت ثواب کس کی بنے گی؟ پوری امت قیامت تک قرآن کو سمجھے گی، اور قرآن کے قاعدے حضرت مولا مرتضیٰ نے دیے ہیں۔ آپ کے شاگرد ہیں ابوالاسود دولی، انہوں نے زیر زبریں یہ لگائی ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید پر زیر زبریں نہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھی، نہ خلفائے راشدین کے دور میں تھی۔ اگر زیر زبریں دی تو کس نے؟ ابوالاسود دولی نے۔ ابوالاسود دولی جو ہیں یہ حضرت حیدر کرار کے براہ راست شاگرد ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کے کلاس فیلو بھی ہیں۔ انہوں نے قواعد